علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک پریس کانفرنس تھی DGISPR کی، ایک پریس کانفرنس تحریک انصاف والوں نے کی، اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس فالو اپ میں آ گئی، اور وہ پریس کانفرنس تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تھی۔ گویا پریس کانفرنسز کا یعنی پارٹی چھوڑنے، تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے تعلق توڑنے کے لیے پریس کانفرنسز کا ایک اور سیزن شروع ہوا چاہتا ہے، بلکہ شروع ہو چکا۔ ایک پریس کانفرنس آ گئی۔ کس نے پریس کانفرنس کی اور کیا کہہ کر تحریک انصاف کو خیر باد کہہ دیا، عمران خان صاحب کو الوداع کہہ دیا، بلکہ ذہنی مریض عمران خان صاحب کو قرار دیے جانے کا جو الزام لگایا DGISPR نے، اس پر انہوں نے مہر لگا دی کہ ہاں جی وہ ذہنی مریض ہے اور ہم ایسے ذہنی مریض کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ سوموار آج سے کہا جا رہا ہے کہ جی صورتحال اور زیادہ سخت ہوگی، بہت کچھ بدل جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور معاملات، کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں ساتھ ساتھ، اس پر بات ہوگی۔ لیکن جب ذہنی مریض کا ذکر آیا تو میں نے کل ایک آرٹیکل پڑھا، اور آپ بھی ضرور پڑھیے گا، BBC پر استاد محترم وسعت اللہ خان صاحب کا آرٹیکل، بڑا دلچسپ، بڑا مزیدار۔ اس میں انہوں نے ایک بات، جب DGISPR نے عمران خان صاحب کو ذہنی مریض ڈکلیئر کیا تو اس پر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ذہنی مریض تو ظاہر اپنی بس میں نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کرے اس پر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی قانون ہے کہ اگر ایک شخص کسی جرم میں سزائے موت پا جائے، عدالت سزائے موت دے دے، اور پھر جب اس پر عمل درآمد ہو تو ڈاکٹر لکھ کر دے دے کہ جی یہ شخص تو ذہنی مریض ہے، اس کو تو نفسیاتی مسئلہ ہوا، بیمار ہوا ہے، تو جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ آئے واپس، تب تک اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب ذہنی مریض ہیں، وسعت اللہ خان صاحب نے کہا DG صاحب کو، تو آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے، ایک ذہنی مریض کیسے پاکستان پر 4.25 سال تک حکومت کرتا رہا؟ پھر ایک ذہنی مریض جو ہے وہ اگر واقعتاً وہ ذہنی مریض ہے تو کوئی میڈیکل بورڈ بیٹھا، ڈاکٹروں نے بتایا، کیا کیا؟ اگر ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ جی یہ ذہنی مریض ہے عمران خان صاحب، تو وہ جیل میں کیوں ہیں؟ وہ ہسپتال میں کیوں نہیں ہیں؟ ان کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے نا، یا ذہنی امراض کے اسپتال میں ہونا چاہیے۔ پاگل خانہ پرانا نام ہے، اب تو خیر اس کو پاگل خانہ نہیں کہتے۔ یہ جہاں میں ویلاگ کر رہا ہوں تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر لاہور کا پاگل خانہ ہے، حیدرآباد دریائے سندھ کے کنارے پر گدو بندر ہے، تو وہ وہاں پر پاگل خانہ گدو بندر کہتے ہیں اس کو بھی، تو وہ پاگل خانہ ہے، تو یا تو پھر پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ تو بڑا میں نے آرٹیکل پڑھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے میں ضرور یہ جو ہمارے سینئر ہوتے ہیں نا، اور جو یہ ظاہری دیکھیں نا، یہ سوال بنیادی طور پر کہ ایک شخص کو آپ ذہنی مریض کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، یا ایک شخص ذہنی مریض آپ پر کب یہ انکشاف ہوا کہ وہ ذہنی مریض ہے؟ اگر وہ ذہنی مریض تھا تو پھر آپ وہ وزیر اعظم کیسے بنا؟ بہرحال یہ اب کیونکہ ڈسکشن ہے، یہ چلتا رہے گا، اور بات تو اصل جس پر فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کو جو پریس کانفرنس DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کی، معاملہ صرف پریس کانفرنس کی حد تک یعنی للکارے تک رہے گا، یا پریکٹیکلی کوئی سختیاں بھی PTI پر آنے والی ہیں؟ اب جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے وہ فیصل ووڈا صاحب انڈیپینڈنٹ آزاد سینیٹر، تحریک انصاف والے ان کو بے نامی سینیٹر کہتے ہیں، بہرحال فیصل ووڈا صاحب جو بتاتے رہے گزشتہ کچھ دنوں سے، وہ ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب کے دور میں وہ جو بتاتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ ہو رہا ہے۔ اب فیصل ووڈا جب اکثر کوئی بڑی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک تاریخی بدنام زمانہ انٹرویو ہے، حامد میر صاحب کے ٹاک شو میں، پروگرام میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اگلے ہفتے سے، یعنی وہ عمران خان صاحب کا دور تھا اور وفاقی وزیر تھے میرا خیال ہے پانی کے، تو ابھی وسائل کے وزیر تھے، تو فیصل ووڈا صاحب نے کہا کہ جی اگلے ہفتے سے پاکستان میں بہت زیادہ نوکریاں، لاکھوں نوکریاں آ رہی ہیں، لاکھوں نوکریاں، اور ہمارے پاس اتنی نوکریاں ہوگی کہ لوگ ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے، سب کو ہم نوکریاں دے دیں گے، روزگار دے دیں گے، پھر بھی بچ جائیں گی۔
اور حامد میر کو کہتے ہیں کہ اگر حامد میر یہ نہ ہو تو آپ میرا تکہ بوٹی کر دیجئے گا. خیر وہ زمانہ ہی اور تھا. اس زمانے میں عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ سمندر میں، کراچی میں کہیں سمندر میں کوئی گیس کے لیے ایکسپلوریشن ہو رہی تھی، تو خان صاحب نے کہا کہ جی بڑی خوشخبری آ گئی، ٹویٹ کر دیا تھا. پھر کہا کہ جی وہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، اگر نہ لیک نہ ہوگی گیس تو ہمیں بلین آف ڈالرز کی ہمیں گیس مل جائے گی وہاں سے، لیک نہ ہو گئی تو. اور پھر خاموشی ہو گئی، نہ گیس لبھی سانو اور نہ وہ لیک ہو گئی. تو وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں طرح طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھی. اب بھی تھوڑا سا اس طرح کا زمانہ نہیں ہے، تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن اب فیصل ووڈا جو بات کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. ارشد شریف کے قتل کے بعد جب عمران خان صاحب نے الزام اس وقت کی فوجی کمان پر لگایا تھا، تو پہلے فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کی تھی لانگ مارچ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، کیونکہ 28 اکتوبر کو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے 2023 کو، جس لانگ مارچ میں وہ لاہور سے نکلتے ہی وزیر آباد میں 4 دن کے بعد زخمی ہو گئے تھے، حملہ ہوا تھا ان پر. اپنا آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے لانگ مارچ تھا وہ. تو اس وقت بھی فیصل ووڈا صاحب نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی کہ صرف مراد سعید کو پکڑ لیں تو ارشد شریف کا کیس سالو ہو جائے گا. وہ لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے ارشد شریف کا. تو پی ٹی آئی کی پوری مفرور لیڈرشپ آ گئی میدان میں. اب تک مراد سعید نہیں آئے. اب فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی اب بڑی گرفتاریاں ہوں گی، کے پی کے میں گورنر راج بھی لگے گا، پارٹی پر پابندی بھی لگے گی. سوموار سے، آج کا دن سے انہوں نے کہا کہ کام شروع ہو جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس تک کی معاملہ رہتا ہے. پی ٹی آئی کیونکہ کل کا جو جلسہ تھا اس جلسے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی سوائے چند جذباتی تقریروں کے. جو کوئی بہت بڑا چیلنج ہو اس پریس کانفرنس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا فوج کی کمان کے لیے، تو ایسا تو کچھ نہیں اس میں. تو کیا پی ٹی آئی ڈر گئی ہے؟ پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی، کمپرومائز کرے گی؟ کیونکہ ڈی چوک پر آنے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں. پھر کہا گیا کہ اگر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے سہیل آفریدی صاحب یا کوئی ایڈونچر کریں گے تو گورنر راج لگا دیا جائے گا. تو سہیل آفریدی گورنر راج سے ڈر گئے، کیا ہو گیا پتہ چل جائے گا. لیکن جو اشارے فیصل ووڈا صاحب دے رہے تھے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ فرار ہیں، مفرور ہیں، یا جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہوئی ہے، ان کی شامت آنے والی ہے. بڑے بڑے فیصلے ہوں گے آج کے بعد. یہاں تک کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول کہ جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے کورٹ مارشل، اس کا فیصلہ بھی دسمبر تک آ جائے گا. کچھ لوگ تو 14-15 دسمبر کی تاریخیں بھی دے رہے ہیں. بہرحال جو بھی کئی تاریخیں آئی گئی، فیض حمید صاحب کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. وہ بھی بذات خود ایک سوال اس پر بھی کھڑے ہوتے کہ جو سویلینز تھے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں میں، ان کو تو سزائیں ہو گئیں. ایون انسداد دہشت گردی کی جو سویلینز عدالتیں تھیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو، عام کارکنوں کو، لیڈروں کو سزائیں دے دی، سنا دی. اتنا کیا ہے کورٹ مارشل فیض حمید صاحب کے میں کہ وہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں آ رہا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ چہم گوئیاں نہ کریں، پروسیس چل رہا ہے. کتنا ایک لمبا پروسیس ہو سکتا ہے. بہرحال 12 اگست کو گرفتار ہوئے تو خبر دی گئی تھی کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے گزشتہ برس. تو 1.5 برس سے تو زیادہ ہی ہو گیا، ابھی تک معاملہ ان کا چل ہی رہا ہے. بہرحال 1.5 برس کے قریب، زیادہ تو خیر نہیں لیکن قریب ہو گیا معاملہ. تو بہرحال اب جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ اب سوموار سے، آج سے پی ٹی آئی کے خلاف ایک نئے ایکشنز کا آغاز ہو جائے گا. لیکن اس کا وہ جو ہے نا اشارہ وہ مل گیا ہوا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے دوری اختیار کر لے، ان کے ڈسون کرے ان کے پروپیگنڈا بیانیے کو، تو ان سے بات ہو سکتی ہے. گویا تحریک انصاف وہی کرے جو 9 مئی کے بعد ہوا تھا کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرے گا بے شک اس نے جو مرضی کیا ہو، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے، مکتی پا لے. اب ایک پریس کانفرنس آ گئی، ریٹائرڈ میجر ہے جی
طارق محمود صاحب غیر معروف ہیں لیکن بہرحال کشمیر سمانی بھمبر تحصیل، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف سے میں لا تعلق ہوتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں پارٹی، کیونکہ تحریک انصاف پاک فوج مخالف عزائم رکھتی ہے اور جو پاک فوج مخالف عزائم رکھے اس کا حصہ ہم نہیں رہ سکتے، اور پاک فوج کے خلاف جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاجاً پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ وطن اور پاک فوج سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک فوج کے۔ تو یہ پہلی پریس کانفرنس ہے، ان دو پریس کانفرنسز کے فالو اپ میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایسی کئی اور پریس کانفرنسز بھی آئیں گی۔ پہلے ٹائٹ کیا جائے گا، ڈبری ٹائٹ کی جائے گی نا، اسکرو کیا جائے گا، جو لوگ موجیں کر رہے ہیں سزائیں پانے کے باوجود کے پی کے میں، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو محفوظ پناہ گاہ دینے والوں کو پکڑا جائے گا۔ مطلب جو چارج شیٹ اگر کوئی تیار ہو رہی ہے گورنر راج لگانے کے لیے، تو اس میں سب سے بڑا الزام جہاں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں عدم تعاون، جہاں ریاست کے خلاف پروپیگنڈا، جہاں مسلسل اسلام آباد کی طرف حملے، خیر وہ اب چلے گئے علی بن گنڈا پور صاحب، تو ان چارج شیٹ کے ساتھ ساتھ ایک چارج شیٹ میں ایک الزام یہ بھی جو تگڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرمان اور مفرور ملزمان، ان کو صوبے کی حکومت نے پناہ دے رکھی ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو ایسی حکومت جو مجرمان کو اور مفرور ملزمان کو پناہ دے، وہ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لہٰذا اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو گورنر راج کے لیے لمبی چوڑی فہرست، لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے وہ بن رہی ہے، اور پھر ایمرجنسی کے لیے کوئی ترمیم شرمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ آگے کی باتیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ میں نے آپ کو اس دن جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس دن بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ یہ صرف تحریک انصاف کے لیے سخت پیغام نہیں ہے، کیونکہ کئی اور معاملات بھی آنے ہیں، نئے صوبوں کے معاملات، این ایف سی کے معاملات اور بہت کچھ۔ بلکہ ابھی ہم کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے لاہور میں 2-3 دن کے لیے، اور این ایف سی کا معاملہ ظاہر ان سے جڑا ہے، 18ویں ترمیم کا معاملہ ان سے جڑا ہے۔ تو وہ جو سخت لب و لہجہ تھا وہ حکومت کے اندر جماعتوں کے لیے بھی تھا، وہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کمزوری کی علامت ہے۔ تو اگر واقعتاً کمزوری کی علامت ہے تو پھر تو سیاسی جماعتیں مجبوری بن جائیں گی نا اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر ان کے ساتھ شاید جو سوچا جا رہا ہو کہ ہم ان سے یہ بھی کروا لیں گے یہ بھی کروا لیں گے، شاید اتنی سختی نہ ہو۔ اگر کمزوری کی علامت نہیں ہے اور وہ اپنے طاقت کا اظہار تھا کہ لیں جی اب ہم طاقت میں آ گئے اصل طاقت میں، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ جی یہاں دستخط کر دیں، یہاں دستخط کر دیں۔ جو نہیں کرے گا ان کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک ہوگا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں عجیب و غریب چیزیں چل رہی ہیں۔ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے دوست، کچھ ڈسکشن چل رہی تھی، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے حق میں نہیں، عمران خان صاحب کبھی بھی جمہوریت پسند نہیں رہے، نہ ان کا جمہوریت پر یقین ہے نہ ان کا آئین پر یقین ہے۔ اب ظاہر ہے پھنسے ہیں تو وہ آئین اور جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی آئین اور جمہوریت کے لیے کوئی ان کی نہ تحریک ہے نہ جدوجہد ہے، نہ وہ جب وزیر اعظم تھے، اصل میں تو آپ کا پتہ چلتا ہے جب آپ اقتدار میں ہو، وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا سسٹم ہے، مجھے پارلیمنٹ میں جا کر بلیک میل ہونا پڑتا ہے، میں پارلیمنٹ جاتا ہوں میرے خلاف تقریریں مجھے سننا پڑتی ہیں، مجھے تو سعودی عرب جیسا نظام چاہیے، مجھے تو چین جیسا نظام چاہیے، مجھے تو فلاں ایران جیسا نظام چاہیے۔ تو وہ ایک عمران خان صاحب اپنے اندر جمہوری آدمی نہیں ہے، اور وزیر اعظم نہیں رہے تو پارلیمنٹ چھوڑ کر چلے گئے، 2 حکومتیں ختم کر دی۔ جمہوری لوگوں کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک عجیب و غریب ہمارے یہاں نا ایک تقسیم پیدا کر دی گئی ہے۔ تو میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری بات، میری تنقید کسی کے اوپر یا وہ تو میری ایک رائے ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، جتنے بھی ادارے آئین کے تابع ہیں وہ اپنے آئین کے اس دائرے میں رہیں۔ سیاست، پالیسی سازی، فیصلہ سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے،
ان کو کرنے دیں. تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی آج کل کے دور میں اگر ہم یہ بات کریں گے تو یہ تاثر جائے گا کہ ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں کہا اس میں سپورٹ عمران خان کو سپورٹ، ہم تو عمران خان کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کو ایک فون چلا جائے یا ایک بندہ چلا جائے کہ جی آپ کے ساتھ آرمی چیف بیٹھنے کو تیار ہیں، تو عمران خان صاحب پہلا ٹویٹ کروائیں گے کہ جی عاصم منیر سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے، اور پوری کی پوری پی ٹی آئی باجماعت شروع ہو جائے گی کہ جی زبردست صحیح فیلڈ مارشل بنے، صحیح سی ڈی ایف بنے. تو ان کا تو مدعا یہ نہیں ہے کہ وہ جمہوریت پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، ان کا مدعا یہ ہے کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں. ان کی جمہوریت اتنی ہے کہ وہ اقتدار میں ہو. پھر ان کو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ دنیا کے عظیم جرنیل لگتے ہیں، سب سے بڑے جمہوریت پسند لگتے ہیں. پھر ان کو جنرل فیض حمید جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی ایم آر ڈی کی تحریک میں بہت بڑا ان کا کردار تھا، انہوں نے آئین بنانے میں کوئی بڑا کردار ادا کیا تھا. وہ پھر اس طرح ان کو شکلیں لگتی ہے کہ جی یہ زبردست، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کا ان ساری چیزوں سے تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے جس پر انسان کو ہر حالت میں قائم رہنا چاہیے کہ سیاستدانوں کا کام، پالیسی سازی پارلیمنٹ کا کام، اور باقی سارے ادارے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین، قانون اور پالیسیوں کے تابع ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.